اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک دا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 70، 71 اور 72۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس اس لیے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں، اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھے؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ بس تو اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر تھا اور جو قوم کا رویہ تھا اس کا بیان تھا۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی سرکشی اور اس کا انجام بیان فرمایا۔ یاد رکھیے یہ جو لوگ تھے حضرت ہود علیہ السلام جن کی طرف مبعوث ہوئے تھے، میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس میں یہ طاقت اور قوت میں دیگر اقوام سے بڑے ہوئے تھے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، ان کی لمبی عمریں تھیں، اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں شرک سے روکا، یہ مشرک تھے، بت پرست تھے، تو انہوں نے کہا تھا واہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں بت کو بھی چھوڑ دو، فلاں کو بھی چھوڑ دو، فلاں کو بھی چھوڑ دو، اور ہمارا روزی دینے کا وہ اختیار رکھتا ہے، بارش وہ دیتا ہے، اور ہوائیں فلاں بت چلاتا ہے، اور یہ کہتا ہے ساروں کو چھوڑ دو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ واہ کمال نہیں؟ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اب تک کرتے آئے ہیں، ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے؟ اور یاد رکھیے یہ جب بھی یہ قوم کا وتیرہ رہا، جو قوم بت پرستی میں مبتلا ہوئی ہے، شرک کی دلدل میں پھنسی ہے، ان کے عقائد یقینی طور پر بگڑے ہیں، اور پھر وہ ہٹ دھرم قوم بنی ہے، اور وہ جو بھی ان کی طرف مصلح آیا، اصلاح کرنے والا، اس کی بات کی انہوں نے تردید کی، اس کو جھٹلایا، اس کو جادوگر کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، جھوٹا کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہی سارے کچھ واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باقی قوم کا تذکرہ اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا ہے
تاکہ لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و صورت عظمت کے حوالے سے پتہ چلے۔ انہوں نے اپنے قوم کو کس طرح تبلیغ کی، لوگوں کو کس طرح شرک سے بچایا اور کس طرف توحید کی طرف راغب کیا۔ تو اس قوم کے لوگوں نے کہا تھا ہاں اگر تو ہمیں بار بار یہ ڈراتا ہے نا یہ عذاب آ جائے گا، فلاں قسم کا عذاب آ جائے گا، تو لے آ اپنے دعوے میں اگر تو سچا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے کہا تھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، سورۃ الانفال میں ہم پڑھیں گے اگلی سورت میں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں آتی، ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا وہ عذاب بھی ان پر مسلط کر دیا، جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی قوم جس طرح نہیں مانی ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، جو مان گئے آج بھی وہ اہل ایمان کے مقتدا و رہبر و پیشوا بن گئے۔ تو لہذا تو انہوں نے بھی کہا تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ایسی قوم پر ایسا قحط مسلط ہوا کہ بارش ان کے ہاں تو نام آنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، بارش آنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، بالکل قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، کئی سال گزر گئے، لوگ یہاں سے نکلے، یہ حضر موت کا مقام تھا، یہاں سے نکلے اور پھر وہاں ایک وفد گیا قوم طوفان نوح میں، جب بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی وہاں چلے گئے۔ یہ پہلے سے شروع سے یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا کہ بیت اللہ کو مقدس سمجھتے تھے ساری قومیں، اور وہاں جا کر انہوں نے دعائیں کی، التجائیں کی۔ مفسرین نے عربی کے اشعار بڑے تفصیلاً اس میں نقل کیے ہیں، ترمذی اور مسند احمد میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے بھی وہ جو ہے ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک وفد گیا مکہ المکرمہ میں، وہاں یہ دعائیں کرتے رہے، قحط سالی سے دوری کی۔ وہاں جب یہ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول تو فرمایا کہ 3 قسم کے بادل آئے، سرخ اور زرد اور کالے رنگ کا بادل آئے، اور جب بادل آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اختر، ان میں سے آواز آئی بادلوں میں سے ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ کس کا انتخاب؟ لوگوں نے کالی بادل کو جو ہے کالے بادل کا انتخاب کیا، اس لیے کہ کالے بادلوں میں زیادہ وہ ہوتا ہے، بارش کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کی طرف لپکے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں ذلیل و رسوا کر دیا، وہاں پہ آگ ان پر مسلط ہوئی۔ اور بعض روایات میں سورۃ الحاقہ میں آتا ہے، سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی کے چھلے کی مانند، یعنی جتنا وہ سوراخ ہوتا ہے اتنی ہوا چھوڑی، فارسلنا ریحن الی السماء، فرمایا بھئی اتنی ہوا تیز تھی ان کو وہیں غرق کر دیا۔ وہ کتنی آئی؟ پھر اللہ سبع لیال و ثمانیۃ ایام، قرآن پاک میں آتا ہے 7 دن مسلسل، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا کا نظام چلا، اور ایسی تیز ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ و پکار اور ان پر مسلط ہوئی، اور وہیں وہ غرق و تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کا ذکر فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تحقیق تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنا اور قہر آنا یہ مسلط ہو چکا ہے، تم لڑتے ہو میرے ساتھ اس بارے میں، بھئی ہمارے روزی وہ دیتا ہے، فلاں بدھ دیتا ہے، فلاں بدھ دیتا ہے، بھئی تم اس جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل اور کوئی برہان اور کوئی جو ہے کوئی حکمت نہیں اتاری اس کے بارے میں، فانتظروا، تم انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام آتا ہے روایات میں، ایک بکریوں کے ایک ایسے باڑے میں جا کر انہوں نے رکے، اور جہاں ان کے ماننے والے تھے وہاں وہ بھی جا کے رکے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو عذاب سے پناہ دی اور ان کو جو ہے ذلیل و رسوا کر دی۔ اس لیے فرمایا فانجیناہ والذین آمنوا والذین معہ برحمت منا، ہم نے حضرت نوح کو بھی نجات دی، ان کے ماننے والوں کو بھی اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کی تو جڑی کاٹ دی، نسلیں ختم کر دی۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین، اور وہ ایمان والے بھی نہیں تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا بھی تھا، اس جرم کی پاداش میں ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھے۔ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین،
اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی دھمکی دیا کرتے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ہود علیہ السلام نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تو اب تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین، چنانچہ ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔